اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے، اور جب اللہ کے نبی کبھی باہر سے سفر سے تشریف لاتے تو اپنے ازواج مطہرات سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا اکرام کیا۔ اسی طرح پھر بیٹی کی شادی جب کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، اور فرمایا بیٹی میں نے جس شخص کو سب سے زیادہ موضوع تیرے لیے اور جس سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ تیری شادی کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، کچھ معمولی چیزیں، گھر کا چھوٹا موٹا سامان بھی عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہاں تک نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا نماز پڑھیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آئے، آپ نے ہمیں جگایا تہجد کی نماز کے لیے، ہم سو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر آ کر فرمایا قوما فصلیا، اٹھو اٹھ کے نماز پڑھو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کہ بھئی ان کی دنیاوی ضرورتیں تو ہے پوری کرو، ان کے دین کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بیٹی اور بیٹے کو اگر ہدیہ دینا ہے تو اس میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ نعمان بن بشیر رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد بشیر نے مجھے کچھ ہدیہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے بشیر کو، اپنے بیٹے نعمان کو ہدیہ دیا ہے، آپ اس پر میرے گواہ ہو جائیں۔ آپ نے پوچھا سب بچوں کو اسی طرح دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ تو آپ نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، کیوں کہ فإنی لا اشہد علی الجور، میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا۔ لہذا بچیاں ہوں بچے ہوں ان کے درمیان عدل کرنا چاہیے۔ اگر میراث ہے تو وہ انسان کے فوت ہونے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اس میں بیٹی کا آدھا حصہ ہے، بیٹے کا پورا حصہ ہے۔ لیکن اگر زندگی میں دیا جائے، وراثت تقسیم کر دی جائے تو وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہدیہ اور ہبہ ہوتا ہے۔ زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے زندگی میں وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں تقسیم کیا جائے تو وہ ہبہ ہوتا ہے، اور وہ لڑکی اور لڑکے کو برابر دینا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ گھر تشریف لاتے ہیں، پوچھا بیٹی علی کہاں ہیں؟ کہا ابا جان وہ مجھ سے ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے۔ آپ نے ایک صحابی کو کہا دیکھو علی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کی چادر جو تھی وہ ان کی پہلو سے اتری ہوئی تھی اور مٹی ان پر لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مٹی جو ہے وہ اپنے ہاتھ مبارک سے، دستے مبارک سے صاف کر رہے ہیں، اور فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے داماد کے ساتھ سلوک تھا۔ پھر جب اسی طرح میرے بھائیو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ بھی محبت کرتے، اپنے داماد کے ساتھ بھی محبت کرتے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں یسألونک ماذا احل لهم قل احل لهم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اس آیت کے تحت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ آپ کے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور ان کتوں کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے جن کو تم نے سکھلایا ہوا ہو۔ مما علمکم اللہ، جو علم جو انہیں تمہیں سکھلایا ہوا ہے، جو اللہ نے تمہیں بتلایا ہے، جو سدھائے ہوئے کتے ہیں ان کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اگر میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کیا کرنا چاہیے؟ 7 مرتبہ اس کو دھونا چاہیے نا، کیونکہ وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
اگر کسی کے گھر میں کتا ہو تو فرمایا 2 کی رات ثواب اس کا، ہر روز اس کا 2 کی رات ثواب جو ہے وہ ختم ضائع ہو جاتا ہے، اور 1 کی رات جو ہے وہ پہاڑ جتنا ہے۔ ہاں اگر رکھوالی کا کتا ہو تو پھر کوئی بات نہیں۔ اسی طرح جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ حدیث سنی ہوئی ہے نا، تصویر اور کتا ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ لیکن یہاں اللہ مالک فرما رہے ہیں جس کتے کو تم نے علم سکھلایا ہے، سدھایا ہے، اگر وہ کوئی شکار لے کر آئے، وہ کوئی شکار پکڑے، خواہ شکار اس کے ساتھ اس کے دانت بھی لگے ہوں، شکار کا خون بھی اس کے منہ میں لگا ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ کہ یہ کتا اور اس کتے میں فرق ہے، اس کو آپ نے سکھلایا۔ تو میرے بھائی علم کی بڑی فضیلت ہے، علم کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے تو ہم آپ بزرگوں کو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو، یہاں قرطبہ میں آیا کرو، دین کا علم حاصل کرو، یہاں مسائل سیکھو اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بندوں کا ذکر کیا گیا، کہا گیا جی ایک بڑی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دوسرا عالم ہے۔ ایک عابد ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تسبیح پھیرتا ہے، بڑا ذکر ذکار کرتا ہے، اور دوسرا دین کا عالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح تم میں سے کم حیثیت والے شخص پر میری فضیلت ہے۔ اس لیے بھائیو علم کی بڑی فضیلت ہے، علم خود بھی سیکھو، اپنی بچیوں کو بھی سکھلاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی سکھلاؤ۔ یہاں کویت میں بھی ہم نے کچھ حلقے عورتوں کے شروع کر دیے ہیں۔ یہ مسجد نگاہ العدوانی جانتے ہیں نا آپ، ختان میں، وہاں ہر جمعرات کو اور ہفتے کو عورتوں کا درس ہوتا ہے۔ اپنی بچیوں کو بھیجو تاکہ وہ علم سیکھیں اور آگے لوگوں کو سکھلائیں۔ اسی طرح حولی میں، مسجد زیر میں بھی حلقہ عورتوں کا قائم ہے، وہاں بھی اپنی بچیوں کو بھیجو۔ اور میں آخری حدیث بیان کر کے آپ کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت یصلون علی معلم الناس الخیر، فرمایا لوگو اللہ ذوالجلال اور اللہ کے فرشتے، اللہ کا سلام، اللہ اور اللہ کے فرشتوں نے کبھی غلطی کی ہے؟ نہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لہذا فرشتوں کی دعا مستجاب ہے کہ نہیں؟ مستجاب الدعوات ہیں۔ اور فرمایا وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ، آسمان پر اس میں جتنے بھی مخلوق فرشتے ہیں اور زمین کے اندر جتنے بھی مخلوق ہے، حتی النملۃ فی جحرها، حتیٰ کہ چیونٹیاں بھی اپنی بلوں میں، حتیٰ کہ چیونٹیاں بھی اپنی بلوں میں، وحتی الحوت، اور فرمایا مچھلیاں سمندروں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بری مخلوق کا بھی ذکر فرمایا، بحری مخلوق کا بھی ذکر فرمایا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ تمام مخلوق لا یصلون علی معلم الناس الخیر، فرمایا جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا ہے، جو لوگوں کو خیر کی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں دعائیں کریں؟ سب چاہتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں یہ تعلیمی کلاسز جو ہیں مسجد احمد عبداللہ زیر جو ہے وہاں بھی ہے، اور اس طرح اور بھی یہ اعلان انشاءاللہ علماء کرام کریں گے۔ سالمیہ میں بھی پروگرام شروع ہو چکا ہے، اس میں بھی شامل ہوں، اور ان مجالس میں اپنی بچیوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی بھیجیں تاکہ وہ دین سیکھیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو دین کا علم سیکھنے اور سکھلانے اور اس کے ساتھ تمسک کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کو ہمارے لیے دنیا میں بھی نور بنائے، قبر میں بھی یہ ہمارا ساتھی ہو اور حشر میں بھی ساتھی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔